بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سورہ انعام کا رکوع نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی، تحقیق، اصطلاحی تعریف، اور اخیر میں 1-2 آیت کا خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور یقیناً ہم نے ان امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا جو آپ سے پہلے تھی، پھر ہم نے ان کو سختی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ لوگ عاجزی کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کیا، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے بلا دیا وہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے پاس اسے لے آئے؟ آپ دیکھیے ہم کیسے آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے،
ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. پس جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ افلا تتفکرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اسی پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. آپ فرما دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو اس طرح سے آج کے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا. دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی تحقیق. پہلا کلمہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. لقد حرف تحقیق ہے، لام تاکید ہے اس میں. ارسلنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم ہے، باب افعال سے ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. البأساء تکلیف پریشانی اس میں مصدر ہے، باب سمیع سے ہے. الضراء بھاری مضرت یا بھاری نقصان، یہ بھی اس میں مصدر ہے، باب نصر ینصر سے ہے. لعلهم يتضرعون. يتضرعون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب تفاعل سے ہے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قست فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، قسا یقسو سخت ہونا. قلوبهم مضاف مضاف الیہ سے مل کر قصد کا فاعل واقع ہے ترکیب میں، اس لیے مرفوع ہے. زینہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب تفعیل سے ہے. الشیطان زینہ کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ابواب مفعول به واقع ہے اس لیے منصوب ہے. ابواب یہ باب کی جمع ہے. ابواب کا معنی ہے دروازے، واحد بابن. اور باب کے دو معنی ہوتے ہیں. نمبر ایک الشق یعنی پھٹن، چونکہ دروازہ بھی اسی لیے ہوتا ہے. اور باب کا دوسرا معنی ہوتا ہے ما یتوصل به الی الشیء، کہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اسے بابن کہتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. بغتتاً مصدر ہے، حال کے موقع میں واقع ہے اس لیے منصوب ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. مبلسون اس میں فاعل جمع مذکر باب افعال سے ہے، ابلس یبلس ابلاسا. فرحو فعل ماضی صیغہ واحد صیغہ جمع مذکر غائب، باب سمیع یسمع سے فرحو. الفرحت کے معنی آتا ہے خوشی، اور الفرحت کی تعریف کی ہے علماء نے الفرح بانشراح الصدر بلذت عاجلت. الفرح انشراح الصدر بلذت عاجلت، کہ فرحت اور خوشی فوری لذت سے سینے کا بڑا ہو جانا اور سینے کا کھل جانا، اسے فرحت کہتے ہیں.
فقطع دابر القوم الذین ظلموا، قطع فعل ماضی مجهول، دابر نائب فاعل واقع ہے اس لیے مرفوع ہے، دابر کی جمع دوابر آتی ہے، معنی ہے جڑ، بنیاد، کنایتاً پچھلا حصہ ہوتا ہے مراد اس سے۔ والحمدللہ رب العالمین، الحمد مرفوع ہے اس لیے کہ مبتدا ہے، للہ رب العالمین اس کی خبر واقع ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات، انظر فعل امر ہے، نصرف الآیات، نصرف فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، الآیات مفعول به ہے اس لیے منصوب ہے حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ۔ یصدفون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، صدف یصدف باب ضرب یضرب سے آتا ہے اور یہ صدفن سے ماخوذ ہے۔ صدف کا معنی آتا ہے میلان۔ آگے لفظ ہے بغتتن او جہرتن، بغتتن مصدر حال کے موقع میں واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، جہرتن کا عطف ہے بغتتن پر اس لیے یہ بھی منصوب ہے، اور جہرتن مصدر ہے باب فتح کا۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، يهلك فعل مضارع مجهول ہے، اس سے پہلے ہل نافیہ ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، مبشرین منذرین اسم فاعل جمع مذکر، اور اس سے پہلے المرسلین اسم مفعول جمع مذکر۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، گزر چکی ہے ان کلمات کی تحقیق۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، یفسقون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، فسق سے مشتق ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، خزائن خزینتن کی جمع ہے خزانہ۔ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، ملک معنی فرشتہ جمع ملائکہ آتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، یوحى فعل مضارع مجهول صیغہ واحد مذکر غائب، تحقیق گزر چکی ہے وحی کی۔ هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، تتفکرون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر باب تفاعل سے۔ تو اس طرح سے اس رکوع کی تلاوت، ترجمہ، لغوی صرف نحوی تحقیق مکمل ہوئے۔ اخیر میں ایک دو آیت کا خلاصہ، جہاں سے رکوع شروع ہوا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلی جو آیت تھی اس رکوع سے پہلے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اس رکوع سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں کفر و شرک کا ابطال اور توحید و رسالت کا اثبات فرمایا ہے۔ کفر و شرک کو باطل قرار دے کر توحید کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں ثابت فرمایا ہے کہ بتلاؤ اگر تمہارے اوپر دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، یا اچانک میں قیامت آ جائے تو اس وقت تم کس کو پکارو گے؟ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو تم پکارو گے۔ تو پھر اللہ ہی کی عبادت تمہیں کرنا چاہیے، اللہ ہی کو ایک ماننا چاہیے۔ تو اس طرح سے اس انداز میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ آج کا جو رکوع شروع ہوا ہے اس کی پہلی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عامتاً حالات، مصائب اور پریشانیوں کو بھیجتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، ایک ساتھ کبھی بھی دنیا میں حالات نہیں آتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً حالات اور بیماریاں بھیجتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ غفلت میں کھوئے ہوئے انسان بیدار ہو جائے اور اپنی کوتاہی کو اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لعلہم یتضرعون۔ اس لیے ایسے حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں، گویا کہ ایسے حالات کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے تاکہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ گڑ گڑانے والے اور رونے والے بن جائے۔ تو بہرحال آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ اب ہم اگلا رکوع دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.